اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ مقدس کی بہاریں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنی کاٹ چھانٹ کرنے کے لیے کامیاب ہو جاتا ہے، اس کے بقیہ مہینے بھی انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ گزرتے ہیں۔ چند باتیں اگر شروع میں اختیار کر لی جائیں تو پورا مہینہ روحانیت کے ماحول میں انسان گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر تیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے نفس کو۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے سے پہلے ہی اس مہینے کی تیاری کرنی چاہیے، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ کچھ ایسے مشاغل، کچھ ایسے کام شروع سے ہی کرنے چاہیے تاکہ اس مہینے کے اندر بندے کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ لیکن مہینے کا آغاز ہو بھی گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت زیادہ ذوق ہوتا ہے، مساجد کے اندر بھی، عبادت کی طرف بھی، تلاوت کی طرف بھی، تسبیحات کی طرف بھی انسان کی طبیعت پر ایک ذوق طاری ہو جاتا ہے، مگر 2-4 دن گزرنے کے بعد وہ ذوق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنی طبیعت میں یہ لازم کریں کہ میں نے اس پورے مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا وہ سارے کے سارے کام میں نے سر انجام دینا ہے۔ نفس کی تیاری۔ اب نفس کو تیار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نفس کو ان تمام باتوں سے، تمام مصروفیات سے دور رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بری مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے ان دنوں میں خاص طور پر، یعنی ایسے بندے کے پاس بالکل نہ بیٹھا جائے کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرنے کی بات کرتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بات کرتا ہو۔ آپ کو اگر کوئی اچھی مجلس نہیں بھی مل رہی تو تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی کے اندر بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات پر محبت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ یعنی کوشش کریں پورا مہینہ یہ پریکٹس کرنی آپ نے اور میں نے کہ اس پورے مہینے کے اندر کسی بری مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو، یا کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر کسی شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری نصیحت نوجوانوں کے لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اندر کچھ نوجوان یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد، اور عموماً بڑی عمر کے لوگ بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ روزہ گزارنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سہارا لیتے ہیں، موبائل فون کے اوپر بیٹھے رہیں گے، فیس بک کھول لیں گے اور وہ گھماتے گھماتے پورا دن، اور بلکہ بعض دفعہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، نمازیں بھی رائیگاں ہو جاتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ نماز کا وقت گزر گیا۔ تو ایک تو اس مہینے میں نوجوان نسل پورا سال ہی یہ کرنا چاہیے، مگر یہ پریکٹس کر کے دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے موبائل فون سے جو سوشل میڈیا کے جتنے عناصر جو آپ کو مشغول کر سکتے ہیں، فیس بک ہے یا اس کے علاوہ ٹویٹرز وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، یعنی آپ کے موبائل میں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اس کی بجائے آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ میں قرآن مقدس کو رکھنا ہے۔ اب قرآن مقدس کو بھی 2 حیثیتوں سے آپ اس مہینے میں توجہ دیں۔ ایک تو عمومی تلاوت، اس کا بھی اہتمام کریں، کم از کم 1 پارہ تو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا چاہیے، یہ عام اعتبار سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیں، یا تفسیر کا مطالعہ نہ صحیح، جو مطالعہ نہیں کر سکتے وہ سارا دن قرآن کو ہی توجہ دے لیں، تاکہ اس کے ذکر کی برکت کی وجہ سے میری اور آپ کی طبیعت کے اندر روحانیت پیدا ہو۔ تیسرا کام یہ کریں کہ جو اپنے کھانے وغیرہ کے شیڈول ہیں ان کو بھی متناسب انداز میں رکھا جائے۔ سحری کرنا سنت بھی ہے
سحری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت بھی ہے، تو سحری بھرپور انداز سے کی جائے، اور بھرپور انداز سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خوراک کا استعمال کیا جائے جو کہ انسان کے بدن کو تقویت دے۔ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر، کھجور کا استعمال کریں، دہی کا استعمال ہے، لسی کا استعمال ہے، صبح صبح ایک پراٹھا بھی آپ استعمال کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر شام کی جو افطاری ہے اس کے اندر اعتدال، یعنی عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھنے کو اور اس کے اثرات پھر انسان کی طبیعت پہ پڑتے ہیں اور پھر عبادت متاثر ہوتی ہے۔ شام کو ٹھنڈا پانی نہ پئیں، نارمل پانی کا استعمال کریں، جو افطاری ہے وہ بالکل ہلکی پھلکی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد موقع ملے تو کھا لیں، نہیں تو سحری کے اوپر زیادہ تر آپ توجہ رکھیں۔ یعنی عموماً ہمارے ہاں جو افطاری ہوتی ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو یہ بھی تیاری کے مراحل میں شامل ہے کہ جو افطاری ہے اس کو بالکل نارمل رکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کی طبیعت سارا دن چاقو چوبند رہے گی۔ یہ تو چند تیاری کے مراحل ہیں۔ آخری بات آج کے ہمارے درس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان ہے کیا؟ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا بھی حکم دیا ہے، احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ عدل یہ ہوتا ہے کہ ترازو کو برابر رکھا جائے، ایک بندے کا حق ہے وہ وصول کرے، اس کو عدل کہا جاتا ہے، کسی کا حق ہے اس کو دے دینا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ اس مہینے میں ذہن میں رکھیں کہ اپنی طبیعت کے اندر عدل کو پیدا کیا جائے۔ اب عدل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنا حق لینا، یہ بھی عدل ہے، ایک یہ ہے کہ دوسرے کا حق دینا، یہ بھی عدل ہے۔ اب قرآن کا تقاضا یہ ہے، شریعت اسلامیہ کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کو دینے میں تو بھرپور عدل کرنا چاہیے، کسی کا حق ہے تو وہ اس کو باقاعدہ دیا جائے، کیونکہ عدل کے مقابلے میں ظلم آتا ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جہاں تک اپنا حق لینے کی بات ہو، اس سلسلہ میں جو شریعت کا مزاج کیا ہے، احسان کا پہلو مد نظر رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اپنا حق چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑ کر ایثار کرنا، قربانی دینا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کتنا پسند کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور فرمائے گا کہ تجھے کیا تیرا کوئی نیک عمل یاد ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ مجھے تو کوئی میرا نیک عمل یاد نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو یاد کر کوئی تیرا نیک عمل۔ وہ تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد عرض کرے گا باری تعالیٰ ہاں مجھے اپنا ایک نیک عمل یاد ہے، اور وہ کون سا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے لوگوں سے کچھ پیسے لینے ہوتے تھے، میں تاجر تھا، پیسے لینے ہوتے تھے، میرا حق تھا، مگر میں مہلت دے دیتا تھا یا بعض دفعہ معاف کر دیتا تھا، احسان کا بدلہ یعنی احسان کا رویہ اختیار کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا جب تو میرے بندوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا تھا تو میں رب ہو کر تیرے ساتھ ایسا رویہ کیوں نہیں اختیار کروں گا؟ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی دنیا کے اندر جو رویہ میں اختیار کروں گا، کل قیامت کے دن میرا اللہ میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے گا۔ آج میں اپنا حق چھوڑوں گا تو اللہ کا حق یہ ہے کہ مجھ کو میری گرفت کرے، اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ میری گرفت کرے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس حق کو چھوڑ کر مجھے معافی کا عطیہ عطا فرما دے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر احسان کا رویہ وہ اپنی طبیعت کے اندر پیدا کیا جائے، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ چند باتیں اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انسان کی زندگی انتہائی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتے رہا کریں، ابھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یا اللہ میں صاف دل کے ساتھ تجھے ملنا چاہتا ہوں، صاف دل کے ساتھ،
عبادت کی لذت اسی سے آتی ہے۔ خدا نخواستہ دل کے اوپر کوئی میل ہو، بوجھ ہو کسی بھی قسم کا، اس بوجھ کو اتار دیں۔ اور اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، کوئی بھی ہو۔ رات تہجد میں اٹھیں تو یا اللہ تیرے جتنے بندے ہیں تو ان کو معاف کر دے، یعنی کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہی نہ رکھیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو ہم اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ جتنا گناہ گار ہو، جتنا گناہ گار ہو، جتنا گناہ گار ہو، اللہ رب العزت تو معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا، اور جب بندہ صاف دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اس کی لذت ہی کچھ الگ ہوتی ہے، اس کا مقام ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں خوب سے خوب انداز میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پاکیزہ مہینے میں حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت، مسجد نبوی کا اعتکاف نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پیارے اللہ کریم تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم تو نے یہ مہینہ نصیب کیا۔ اے پیارے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم صاف دل سے تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ وہ دل جو تو نے ہمیں پیدائش کے وقت عطا کیا، اے اللہ وہ صاف ستھرا دل جو تو نے ہمیں ہماری پیدائش کے وقت عطا کیا، ہم نے اس کو گندا کیا۔ اے اللہ اس صاف دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم ہمیں عدل کی توفیق عطا فرما، احسان کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس مہینے کو بھرپور انداز کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو کشادگی عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم تو تیرے ایک ہلکے سے جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو زمین کو ہلا دے، ہمارے اندر کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ایک جھٹکے کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تجھے اپنا مالک مانتے ہیں، قدرتیں تیری ہیں۔ اے ہمارے مالک تو ہمیں بس معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے پیارے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہمیں آنے والی زندگی کو خوبصورت انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بڑوں کی خیر، والدین کی خیر، جن کے والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما۔ اے پیارے اللہ کریم موت کے لمحات میں کلمہ پاک نصیب کرنا، ہم سب کو زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت عطا فرما۔ ساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔